بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قربان اور قربانی کا فلسفہ۔ اسلامی سال کے آخری مہینے یعنی ماہ ذی الحجہ کا 10واں دن عید الاضحیٰ ہے۔ چونکہ اضحیٰ قربانی کرنے کے معنی میں ہے، لہٰذا اس دن کو عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دن بھی عید فطر کی طرح عالم اسلام کی مشترکہ عید ہے، جس میں صاحبان ایمان خدا کی راہ میں قربانی کے ذریعے سے تقویٰ، پرہیزگاری اور تہذیب نفس کا اظہار کرتے ہیں۔ عید قربان ایسا دن ہے جو آگاہ انسانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربان گاہ کے اس واقعہ کی یاد دلاتا ہے، جس میں رہتی دنیا تک آنے والے ہر خدا پرست انسان کے لیے عظیم درس اور پیغامات پوشیدہ ہیں، جنہیں قربانی کی سنت ادا کرنے والے ہر مسلمان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ قربانی کی سنت صرف دین اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ سابقہ تمام امتوں میں بھی قربانی کی رسم موجود تھی، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضایت کا حصول اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اظہار تھا۔ ظاہری اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی بہت مشکل کام تھا، لیکن چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے اور صحیح معنوں میں اس کے مطیع و فرمان بردار بندے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی اپنے بیٹے کی قربانی جیسے مشکل کام کی انجام دہی کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ لہٰذا اس عظیم پیغمبر کا یہ عمل آپ کی ایمانی طاقت اور خداوند کے سامنے تسلیم و فرمان برداری کا واضح نمونہ ہے۔ یہ اطاعت و فرمان برداری کی وہ منزل تھی جس میں کسی قسم کی بیزاری و ناپسندی کا رنگ نہ تھا، بلکہ یہ اطاعت و فرمان برداری عشق الہی سے مخلوط تھی، اور اس عشق سے ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ محب اور عاشق یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے محبوب اور معشوق یعنی خداوند سے اس کے حکم کا سبب اور علت پوچھے بغیر صرف ایک ہی بات کی طرف متوجہ تھا، اور وہ یہ کہ خالق اور معشوق ازلی کے فرمان کو بے چوں و چرا فوراً انجام دیا جائے۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی جیسا عظیم نیک عمل انجام دینے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی اساس و بنیاد کی طرف بھی توجہ رکھیں، کیونکہ قربانی کی سنت کا حقیقی درس یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں، ہر جگہ اور ہر ماحول میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہے۔ قربانی کرنے والا مسلمان گویا اپنے عمل کے ذریعے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ خدا کے ہر حکم کے تابع ہے، اور اس کے حکم کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز حتیٰ کہ اولاد کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ اپنی دنیاوی و اخروی سعادت و کمال اور کامیابی و کامرانی کو خداوند کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے ہی میں سمجھتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے قربانی کے اس خوبصورت فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، ذبح و قربانی کا حکم خداوند کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ان کے صبر و تحمل کا اندازہ لگایا جا سکے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار کی عطا ان کے استحقاق و قابلیت کی بنا پر ہو، اور دوسرے افراد بھی اس عظیم پیغمبر کو نمونہ قرار دیں اور خدا کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمان بردار بن جائیں۔ قربانی در حقیقت ہر مسلمان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت سے روکنے والی تمام چاہتوں اور تعلقات کو نظر انداز کر دے، کیونکہ جو شخص دنیاوی افراد یا اشیاء کی محبت کا اسیر ہو، وہ خداوند سے عشق و محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مقابلے میں اپنے عزیز بیٹے کی محبت کو نظر انداز کرتے ہوئے
اس کی قربانی کے لیے قربان گاہ کی طرف قدم بڑھا کر خداوند کی خوشنودی و مرضی کو اپنے فرزند کی محبت پر ترجیح دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، کیونکہ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اولاد کی کمی پوری کرنے سے قاصر تھیں۔ آخر حضرت ہاجر کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی کمی پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ ایسی صورتحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت و اشتیاق میں ایک خاص قسم کی جھلک نمودار ہوتی تھی۔ پھر اچانک خداوند کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا، جو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا امتحان تھا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والا یہ حکم اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت مختلف تھا، جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی، لیکن اس کے باوجود خداوند کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ذرہ برابر بھی نہیں لڑکھڑائے، اور آپ علیہ السلام نے پورے خلوص کے ساتھ اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی اور اپنی سنت پر عمل کرنے والوں کو یہ عظیم درس دیا کہ جب پروردگار کی مرضی یہ ہو کہ اپنے انتہائی عزیز بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیا جائے تو اس کام کے انجام دینے میں بھی ذرہ برابر غفلت نہ کی جائے۔ البتہ اس نقطہ کی طرف توجہ ضروری ہے، اگر قربانی کی سنت ادا کرنے والا قربانی کے اس عظیم حقیقی فلسفہ کی طرف متوجہ نہ ہو اور قربانی کے ذریعے اس عظیم مقصد کے حصول کی کوشش نہ کرے تو گویا وہ قربانی کے اصلی مقصد کو نہ پا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی نقطہ کی طرف انتہائی خوبصورت انداز میں متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، ہرگز خدا تک نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ لہذا قربانی کی سنت ادا کرنے والا مسلمان جب تک اپنی ہوا و ہوس کے گلے پر چھری نہ چلائے اور نفس کی خواہشات کے آلودہ خون کو اپنی رگوں سے نہ نکالے، اس وقت تک تقویٰ کی منزل کو نہیں پا سکتا، اور جب تک تقویٰ کی منزل کو نہ پائے خداوند کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی مسلمان قربانی کرنے کے بعد بھی خداوند کا تقرب حاصل نہ کر سکا تو وہ قربانی کے اصل مقصد کو نہ پا سکا اور گویا اس کی قربانی رائگان چلی گئی۔ پس قربانی کی سنت حسنہ پر عمل کرنے والے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ قربانی کے اس فلسفہ کو مد نظر رکھے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قربانی کرتے وقت نفس کی خواہشات کے گلے پر چھری چلانے کی کوشش کرو۔ قربانی کا ایک اور انتہائی اہم فلسفہ قربانی کے اجتماعی اور سیاسی آثار میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ عظیم عمل چونکہ خدا کے لیے ہے، دین خدا کی بقا، استمرار اور عزت و آبرو سے متعلق ہے، اور قربانی کرنے والا ہر شخص در حقیقت دوسروں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ دین حق اور خدا کی راہ میں اپنی عزیز ترین اشیاء حتیٰ کہ اولاد جیسی محبوب چیز کو بھی پیش کر سکتا ہے۔ اس بنا پر قربانی صرف ایک انفرادی عبادت ہی نہیں بلکہ اس عظیم سنت حسنہ کے بہت سے اجتماعی پہلو بھی ہیں۔ اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اپنی زندگی کی عزیز ترین ثمر کو خدا کی راہ میں قربان کریں اور عید منائیں۔ والسلام۔